الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید المصطفیٰ نبی الہدا ورحمۃ وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین البررہ، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، مسئلہ فدق آپ سماعت کر رہے ہیں، اس کا آج چھٹا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں آج ہم بتانے والے ہیں علماء شیعہ کا یہ دعویٰ کہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث سے فدق کا مطالبہ کیا، اور اس میں یہ بتائیں گے کہ علماء اہل تشیع ثابت کرتے ہیں کہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں کہ یہ جو انبیاء ہیں ان کی وراثت ہوتی ہے، یعنی دنیاوی وراثت ہوتی ہے، ان کی میراث ہوتی ہے، لیکن اہل سنت کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جو ہے دنیاوی میراث نہیں بلکہ علمی میراث ہوتی ہے۔ فدق کے متعلق علماء شیعہ دو متضاد اور متصادم دعوے کرتے ہیں، جو کہ وہ دعوے ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث سے حضرت فاطمہ نے اپنا حصہ مانگا، اور یوں مانگا کہ مجھے اپنے والد کی میراث یعنی وراثت سے حصہ میں فدق دو، اور وراثت اسی مال میں سے جاری ہوتی ہے جس کی زندگی میں کسی کو ہبہ نہ کیا گیا ہو۔ لہٰذا اس دعوے میں یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو زندگی کے اندر فدق نہیں دیا تھا، کیونکہ اگر زندگی میں فدق ہبہ کر دیا تھا تو بعد از وصال اس کی وراثت سے مطالبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ لیکن اس کے برخلاف علماء شیعہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فدق مجھے ہبہ کر دیا تھا، یہ بھی انہی کا دعویٰ ہے۔ اور جو چیز کسی کو زندگی میں دے دی گئی ہو اس میں سے وراثت جاری نہیں ہوتی، کیونکہ وراثت اسی مال میں جاری ہوتی ہے جس کو زندگی میں ہبہ نہ کیا ہو۔ فلہذا اگر مطالبہ میراث کا دعویٰ صحیح ہے تو پھر ہبہ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، اور اگر ہبہ کا دعویٰ صحیح ہے تو پھر مطالبہ میراث کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ یہ دونوں دعوے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ ایک صاف اور سیدھی سی بات ہے جس کو ہر صاحب عقل اور صاحب انصاف درست قرار پائے گا اور درست کہے گا۔ پہلے ہم علماء شیعہ کی معتبر تصانیف سے یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے فدق کا جو ہے مطالبہ بطور میراث کیا تھا۔ شیخ ابو منصور تبرسی لکھتے ہیں، روا عبداللہ بن الحسنی باسنادہ عن آبائہ علیہم السلام انہ لمجمع ابو بکر و عمر علی منع فاطمہ علیہ السلام فدقا وبلغها ذلك۔ عبداللہ بن الحسن اپنی سند کے ساتھ اپنے آبا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو فدق نہ دینے پر اتفاق کر لیا اور حضرت فاطمہ کو یہ خبر پہنچی۔ یہاں پر اس روایت میں ذکر ہے کہ سیدہ کائنات دوپٹہ لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں، در حالیہ کہ حضرت ابو بکر کے پاس مہاجرین اور انصار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور ایک بہت طویل اور فصیح اور بلیغ یعنی کہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں اپنے فضائل اور مناقب کا بھی ذکر فرمایا۔ اس میں فرمایا کہ آخر میں فرمایا ایھا المسلمون اغلب علی ارسی یا ابن قحافۃ فی کتاب اللہ تراث اباک ولا، یعنی کہ اے مسلمانوں کیا میں اپنی میراث پر مغلوب کی جاؤں گی؟ اے ابو قحافہ کے بیٹے کیا کتاب اللہ میں جو ہے یہ موجود ہے، یہ لکھا ہے کہ تم تو اپنے باپ کے وارث ہوگے اور میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہوں گی؟ تو اس میں آخر میں انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ فرمایا کہ سو آج فدق کو بغیر کسی معارض اور فریق کے لے لو، کل حشر کے دن تم سے ملاقات ہوگی۔ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے، اور حق کو طلب کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تم سے قیامت کا وعدہ ہے اور اس دن اہل باطل نقصان اٹھائیں گے۔ ہر چیز کی ایک قرارگاہ ہے اور تم ان قریب جان لو گے کہ دائمی اور ذلت والا عذاب کون اٹھائے گا۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ ملا باقر مجلسی نے بھی اسی طویل خطبہ کو بعینہ ہی ذکر کیا ہے،
اور اس کا آخری حصہ یہ ہے، پس چوں فاطمہ دید کہ از منافقاں صدائے بر نیامد الخ، جب حضرت فاطمہ نے یہ دیکھا کہ ان کی اس تقریر کو سن کر منافقوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی، تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے متوجہ ہو کر کہا، آج تم بغیر کسی معارض اور فریق کے فدق لے لو، کل روز حشر تم سے ملاقات ہوگی۔ اس کے علاوہ ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون میں بھی یہ ذکر کیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث سے اپنا حصہ مانگا تھا اور حضرت ابو بکر نے یہ حصہ نہیں دیا، اور یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کا وارث کوئی نہیں بنایا جائے گا، اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں، ان سب نے مل کر با اتفاق ایک حدیث وضع کی کہ حضرت رسول نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کا وارث نہیں بنایا جاتا، اور حیات القلوب میں لکھا ہے کہ بعد وفات رسول اول اور دوم نے دونوں نے فدق کو غصب کر لیا۔ یہاں پر حیات القلوب جو ترجمہ کیا ہوا ہے جلد 2 کے صفحہ نمبر 419 مطبوعہ حمایت اہل بیت وقف لاہور، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ حضرت ابو بکر کے پاس گئیں اور اپنے والد کی میراث میں اپنا حصہ مانگا۔ حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہم گروہ انبیاء کا وارث نہیں بنایا جاتا، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، کیا یہ کتاب اللہ میں ہے کہ تمہارا باپ تو مورث ہوگا اور میرا باپ مورث نہ ہوگا؟ اس کو اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مرد اپنی اولاد کی رعایت کرتا ہے؟ اس کو شیخ احمد بن ابی یعقوب متوفہ 620 ہجری تاریخ یعقوبی میں درج کیا ہے۔ اور پھر متاخرین علماء شیعہ سے شیخ خمینی لکھتے ہیں کہ ابو بکر نے قرآن مجید کی جن صریح آیات کی مخالفت کی ہے وہ معتبر تواریخ اور اہل سنت کی کتب و احادیث سے ثابت ہے، اور یہ احادیث درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا، معتبر تواریخ اور سنیوں کی صحیح کتب حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ دختر پیغمبر یعنی حضرت ابو بکر کے پاس آئیں اور اپنے والد کی میراث کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، پیغمبر نے کہا ہے ہم کسی کے وارث نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ بھی ترکہ کا یعنی کہ ترک کیا وہ صدقہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے پیغمبر اسلام کی طرف جو اس حدیث کی نسبت کی ہے یہ قرآن مجید کی آیات سریہ کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں اور ہم ان آیات سے بعض کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یعنی شیخ خمانی لکھتے ہیں، وَوَارَثَ سُلَيْمَانَ داود فَحَبْلِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب کا ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد لکھتے ہیں، اب یا تو تم یہ کہو کہ ہم خدا کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی خدا کہتا ہے پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کے وارث نہیں ہوتے، یا یہ کہو کہ پیغمبر خدا کی کہی ہوئی بات کے خلاف کہا، اور یا یہ کہو کہ یہ حدیث پیغمبر کی کہی ہوئی نہیں ہے بلکہ اولاد پیغمبر کا حق غصب کرنے کے لیے اس حدیث کو وضع کیا گیا۔ علماء اہل سنت قرآن مجید کی ان آیات کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ان آیات میں مال کی وراثت مراد نہیں ہے بلکہ وراثت علمی مراد ہے، اور سورہ نمل کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے علم کے وارث ہوئے، اور سورہ مریم کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسا ولی عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کے علوم کا وارث ہو۔ لہٰذا نہ یہ لازم آیا کہ اہل سنت نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی، نہ یہ لازم آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف قرآن کی کوئی بات کہی، اور نہ اس حدیث کا موضوع ہونا لازم آیا۔ بعض علماء شیعہ نے قرآن مجید کی ان آیات میں وراثت علمی پر محمول کرنے کو باطل قرار دیا ہے، اور اس حدیث کے موضوع ہونے پر مزید دلائل قائم کیے ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ ایپیسوڈ 6 کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فدق کا مسئلہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔